آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں میں نے کہا ذرا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من جی الشیطان بالکل الرجیم بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سیشن 49 ہے اور ہم جز 27 کو انشاءاللہ تھوڑا سا کور کریں گے. میرے خیال ہے ہم نے سورہ داریات کر لی تھی. آج ہم سورہ طور اور تھوڑی سی میں بھی سورہ نجم تک ہم دیکھ لیں گے، باقی یہ صورتیں رہ جائیں گی. تو اس کا ریکیپ میں تلاوت کے بعد ہی کر دیتا ہوں. تو ہم سورہ طور کا پہلا رکوع جس میں 28 آیت ہیں وہ سنیں گے. تھوڑا سا لمبا ہوگا بٹ اچھا رہے گا انشاءاللہ. ساجد بھائی آپ کر دیں تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقا یا کریم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ طور بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے. آم، اور یہ قیامت کے بارے میں جو منظر ہے وہ بڑا بڑا ظاہر ہے. یوم تمور السماء مورا، یہ جو ہے آیت، یہ جو آسمان جو ہے نا، یہ یہ وائلنٹ شیکنگ کو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں. کس طرح آسمان کس طرح ہلتا ہے. زمین تو ہلتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے سنی ہے، آسمان ہلتا ہوا شیک ہوتا ہوا تو وہ بس سوچنے والی بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور پھر جنت کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بالکل بندہ کھوس جاتا ہے اس کو سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے.
اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اینڈ میں دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں کہ اپنی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ہو اور بر الرحیم، وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی میں سے بنا دے اور جہنم سے ہم بچ جائیں، آمین۔ تو ہم نے سورہ طور تھوڑی سی کور کر لی تھی، اور اس کا وہ بھی دیکھ لیا تھا ہم نے، تھوڑا سا جو ہے شان نزول اس کی تفسیر میں نا، تو کیا تھا اس کی، چلیں ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کہ ہاں، کہ آپ سے سنگ کی بہت خوبصورت تلاوت تھی، ظاہر ہے یہ صورت بھی بہت رائمنگ کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے جو ہے، تو اچھے قرآ ہمارے ماشاءاللہ حافظ ساجد بھائی بھی بڑی اچھی تلاوت کی انہوں نے، اور بھی قرآ آپ سنیں جو ہے ان کی آپ کو بہت اچھا، بہت اچھی اس کی وہ ہے، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قاری تو کوئی ہے بھی نہیں، تو یہ تھا، اور بھی یہ فتح مکہ کے بارے میں بھی تھا اس میں، میرا خیال ہے، ہاں ارے فتح مکہ کے بارے میں نہیں ہے اس میں میرے خیال ہے، اور کیا ہوں، ہاں کہ آپ سے کو کہ صحابہ ایک آئے تھے تو انہوں نے آپ سے سنے گا کہ آپ جا کے جو ہے وہ طواف کریں تو پھر وہ طواف کر رہے تھے تو آپ سے تلاوت کر رہے تھے، تو فرسٹ 28 میں ہم نے دیکھ لیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، کہ جو، اور ابھی ہم نے تلاوت بھی اسی کی ہے، کہ قیامت کے بارے میں، جزا سزا کے بارے میں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے، آج کے جو طور کا پہاڑ ہے، جو کتاب ہے، جو ساری کتابیں ہیں، پھر بیت المعمور جو جگہ ہے آسمانوں پہ، یہ ساری باتیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر ٹھکانہ جزا کا اور پھر سزا کا، تو اور پھر اس میں اس کے بعد جو ہے کہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے اس کو آپ سسم کو بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ آپ کنٹینیو رکھیں گے کام، اور اس میں پازیٹیو انفورسمنٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا کرتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، آپ معاذ اللہ آپ کوئی جھوٹے نہیں ہیں، کوئی آپ نے گھڑ نہیں لیا ہے قرآن مجید، یہ جو بول رہے ہیں یہ سب بکواس کر رہے ہیں قریش جو ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے، اور اگر ہے سچے تو یہ پھر لے کے آئے قرآن مجید جیسا کلام، آج تک کوئی نہیں لے کے آ سکا ہے، نہ کوئی لے کے آئے گا، پتہ نہیں کوئی تھا اس نے اس طرح کی کوئی بنائی تھی کوشش، پتہ نہیں سورہ فیل کے اس پہ نا ایک عرب تھا قریش کا، تو اس نے بنائی تھی، پتہ نہیں کچھ سم تھنگ پتہ نہیں، خرطوم طویل خرطوم، مطلب اس کی ناک اونٹ کے بارے، ایلیفنٹ کے بارے میں اس نے، والفیل کچھ کر کے اس نے نا ایک ایسے بنائی اس نے قرآن، کوشش کیا، تو اس کی ترجمہ اتنا بیوقوف وہانا اور مذاقانہ تھا کہ یہ دیکھو ہاتھی ہے، ہاتھی اس کی ناک ہے، ناک بڑی لمبی ہے، دم بھی بڑی ایسی ہے تو اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، تو وہ بنائی تھی، تو کوئی اگر کوئی اورینٹلسٹ کوئی لے آئے کہ دیکھو یہ بنائی تھی، تو اس بنانے سے فرق نہیں پڑتا اس میں، اگر وہ بکواس ہے تو وہ بکواس ہی، اس کو دے کے مارے گا بندہ، کوئی قرآن مجید کی تو قریب بھی نہیں آ سکتا، تو اس طرح کی ہے، اور یہ اللہ کا چیلنج ہے، اور یہ ہے آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا، نہ کر پائے گا، اور پھر ایتھیزم کا رد ہے، یا سارے ازمز کا، کہ کیا تم نے اپنی خود ہی تخلیق کر لی تھی، تم خود اپنے بنانے والے ہو، اور کیا تمہیں آسمانوں کے خزانوں کا جو ہے وہ سب ایکسیس ہے، تمہیں ساری غیب کی باتیں پتہ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، سب ایسی کنجیکچر ہے، سب ایسی ادھر ادھر کی باتیں، اور پھر یہاں پہ جو ہے آ، وہ اب وہ عورتوں کو اور وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، مطلب بیٹیوں کو خاص طور پہ، تو وہ آگے بھی آئے گی سورہ نجم میں بھی یہ بات آئے گی کہ وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اور پھر اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، تو مطلب کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ ایک سٹیٹس ہے ان کا، ایک سینس آف ہے کہ بھائی یہ آگے ہولڈ کریں گے ساری چیزیں، تو اس کو ایک ایز اے پاور اسٹیٹمنٹ یوز کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال میں، اللہ تعالیٰ خود ہی ڈیل کر لیں گے، ڈھیل دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر جو ہے ان کی پکڑ ہوئے گی، یہ تو یہ ساری جو ادھر آیتوں میں ہے اسی طرح ہے،
यही बात की जा रही है। आप ससम को फिर वही फस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिन तक़ूम। तो ये सारी इस तरह, फिर ये है कि आप रात में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कायम रखें, और बस अल्लाह से तवक्कल रखें, और ये इनसे अल्लाह ताला डील कर लेगा। अच्छा, अब सूरह नजम जो है इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट सूरा है जिसमें सजदा तिलावत आया, मतलब पहली दफ़ा कुरान मजीद की ऐसी सूरत नाजिल हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिलावत कर रहे थे फिर सजदा भी किया। और ऐसा पावरफुल इसका वो है, इसकी तासीर है, और इतनी हैबत थी कि मुशरिकीन ने भी सजदा किया। और इसके हवाले से कुछ और बातें भी हैं, जो कुछ क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट या जो थोड़े से इस्लाम को मलाइन करने की, या आम लोगों को डाउट्स डालने के, वो देखो ये मादल्ला इसमें सेटेनिक आयतें आ गई थी, शैतान के कलाम आ गए थे, और वर्श आइडल्स की बात आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने वर्शिप की, मतलब सब एक हो गए थे मुशरिक। और एक कुछ यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें कहते हैं कि इस्लाम इज अ पेगनिस्ट रिलीजन, और ये वो ऐसी स्टूपिड बातें करते हैं, उसकी कोई सर पैर नहीं है। तो मैंने कहा उसको भी एड्रेस कर लिया जाए, बड़ा इजी है। और यूजुअली आप ये सारी जो आती हैं बातें यूट्यूब पे या इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न वर्ल्ड से, बड़ी इजी हैं, बहुत सिंपल इजी टू रिबटल है। कोई ऐसी कोई होता है ना, कोई कोई साइंटिफिक कोई बात हो, साइंटिफिक इन सेंस के अरबिक में कोई बलागत की बात हो, या कोई ग्रामर हो, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री में भी कुछ भी नहीं है वो, मतलब वो तनकीदें करते हैं, और वो सब तफासिर में पुरानी पुरानी सब एड्रेस हुआ हुआ है। तो वो भी एक बात आ जाएगी कि मशहूर है। और एक मतलब इस तरह के लोग रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनके ना लिंक्स डाले ना नेम डाले ना। लोगों ने किताबें लिखी हैं, एक सलमान रुश्दी था मलऊन, अभी भी जिंदा है शायद, उस पर अटैक भी हुआ था। तो इस तरह के बहुत लोग हैं पढ़े हुए जो है ना, जो थोड़े कुछ लिख देते हैं बातें इधर उधर से, और फिर वो मशहूर हो जाते हैं। तो मगर हकीकत में उसकी कोई खास कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो प्रोस्ट्रेशन की बात आ गई, फिर इसको बल्कि देख लेते हैं हम तफसीर से भी। अच्छा, हाँ, तो ये इब्न कसीर की है तफसीर, इसमें है। और ये अब्रिज्ड मतलब ये कंप्लीट नहीं है, हाँ। तो इब्न तफसीर जो है वो, इब्न कसीर जो है वो बहुत ही बड़ी तफसीर की उसके वॉल्यूम है, तो ये कंडेंस्ड वर्जन है जो भी, बट इनफ है कि हमें आइडिया मिल जाता है। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि जब सूरह नज़म आई थी, इसकी तिलावत हुई, फिर सजदा हुआ, क्योंकि आयत सजदा है इसके आखिर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये सुना, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए और उन्होंने फिर तिलावत की ना, तो वो एक पूरा एक जो बन गया था अप टू दैट पॉइंट, वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग चीज बन गई थी। तो वो पूरा एक समझे कि एक माहौल बन गया था, तो वो सब पे तारी हो गई वो ना, वो एक तरीके की कैफियत, क्योंकि जो अरब थे उस वक्त के, वो समझते तो थे अरबी, तो इसकी अरबी जो थी और जो इसमें मैसेज था वो बहुत स्ट्रांग था। तो वो इसकी वजह से भी ना वो हो गए। और फिर एक बंदा था इसमें कि वो शायद काफिर ही मरा है, कि उसने नहीं किया, उसने पता नहीं मिट्टी उठा के सर पे मल दी, यही मैं करूंगा, मतलब गुरूर से कि ये मेरा सजदा है, जैसे ना जैसे वो एहसान कर रहा है। तो उसके भी नोट कर लिया गया। अम, फिर इस तरह की कुछ बातें हैं आगे। हाँ, इसमें और ये वो मैंने इसमें शायद डिस्कशन में नहीं लाई है अभी, तो उसको हम वो देख लेंगे। अच्छा, ये अच्छा वन नजमी इदा हवा का ये, अच्छा कि ये रिफर्स टू शैतान। अच्छा, जब वो शैतानों को मारा जाता है, सूरह मुल्क में भी है इस तरह की ना, वो कुछ वो इसकी तफसीर बता रहे हैं आयत बायत, जो नजम की सितारे हैं, और फिर हवा क्या क्या मतलब है। तो ये बात हो रही है। समरी के हवाले से इसमें यही बताया जा रहा है कि आप सम जो है वो फिर वही अल्लाह की तरफ से, और ये जो सारी बातें नेगेटिव दिखेंगी कि आप सम को के मजनून नहीं है, ये तो ये बेसिकली कुरैश बोल रहे थे। तो वो अल्लाह ने नोट किया उनकी उनकी बेसिकली इस तरह की गुस्ताखी, तो वो करके उसका उसका रद्द भी कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए, कि नहीं, आप में कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ये यही लोगों का प्रॉब्लम, तो इन लोगों का असल में। तो क्योंकि वो कुरान मजीद को सुन के वो यही कहते थे कि ये क्या कलाम है, ये तो जादू है। मादल्ला, ये तो जादू लग रहा है उनको, इतना इतना ओवर पावरिंग था कि वो कहते हैं ये जादू है, ये तो हो ही नहीं सकता।
تو پھر اسی طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ وہی جو کہ آپ سے سب نے جو بتایا کہ جبریل علیہ السلام کو ان کی ریئل فارم میں دیکھا ہے، اور وہ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ بہت ہی قوی ملائکہ ہیں، اور وہ بہت قریب بھی آئے تھے، جو کعبہ قوسین، مطلب وہ اتنا قریب آ گئے تھے، 2 ایروز، مطلب یہ ہے کہ ڈسٹنس بہت قریب ہوتا ہے. تو کعبہ قوسین جو ہے نا، قوسین اس کو کہتے ہیں، بریکٹس کو. تو بیسکلی آپ دیکھ لیں، یہی بتانے کا کہ بریکٹس میں جو کتنا ڈسٹنس ہے ورڈز اور بریکٹ میں نا، تو یہی ہے ایک یہ جیسے یہ بریکٹ ہے اس طرح کا، تو اس کو کہتے ہیں قوسین. دو دو حصے جو ہیں وہ کمپریس ہوئے ہیں ساتھ، اتنا قریب ڈسٹینس ہے، تو مطلب آپ سے کے قریب آ گئے تھے. اور وہ حدیث ہے لمبی چوڑی جس میں بتایا گیا کیا، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام دیکھتے تھے، اور ان کے میرے خیال ہے 700 سے زیادہ پر ہیں، سب سے بڑے وہ ہیں انجل ہیں. تو پھر اسراء المعراج کا بھی ہے، سدرۃ المنتہا، جہاں تک جہاں پہ آپ سے گئے اوپر، جس سے اوپر چلے گئے تھے، اور اس پوائنٹ کے بعد جبریل علیہ السلام نہیں جا سکے. تو وہ اس کے بارے میں بھی ذکر کرے، تو یہ اللہ کی بڑی بڑی وہ جو ہیں نشانیاں پھر سے آ گئی. اچھا، اس میں جو تھا کہ وہ لات اور عزا اور منات کا ذکر کیا اللہ نے کہ یہ ان کے آئیڈلز ہیں، جن کو یہ بہت وہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت انہی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، وہ اورینٹلسٹ مینشن کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے خداؤں کو وجہ سے نا آ گیا. تو قریش نے بھی اس وقت کچھ اس طرح کی نکالی کہ دیکھو ہمارے جو ہیں خداؤں کے نام آ گئے ہیں تو ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں. مگر حقیقت یہ نہیں تھی، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ خدا ہیں، یہ سچے ہیں. اللہ نے کہا یہ تو ایسی ہیں، ان کے بتا رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی تمہارے بنائے ہوئے وہ ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مینشن کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ نوح میں بھی یعوق ونسع اس طرح کر کے وہ دوسرے دوسرے جو ہیں آئیڈلس، ان کے بھی نام آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ خدا ہیں صحیح، وہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود ہے، تم نے ہی نام دیا ہے، تم نے ہی ان کو تراشا ہوا ہے، اور تمہارے ہی وہ ہیں. اور اس میں پھر ایک ستارے کا بھی نام ہے، کہاں ہے پتہ نہیں، آگے جا کے تھوڑا سا آتا ہے، اس کا بھی نام آیا ہوا ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد ہے کہ بھئی یہ اس ستارہ جو ہے، وہ اس کے رب میں ہوں، اس کا بنانے والا میں ہوں. جو ستارہ جس کو تم پوچھتے ہو اس کا بھی رب میں ہی ہوں. تو وہ بھی آگے آیا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں آئی ہوئی، تو مطلب تھوڑی سی بھی کامن سینس سے بندہ خود ہی فگر آؤٹ کر لیتا ہے کہ بھائی اس میں یہ تھوڑی آئیڈل ورشپ کو تھوڑی انڈورس کیا جا رہا ہے، اس میں تو اس کا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فرض کریں آپ بولیں کلنگ از بیڈ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یا آپ نے کلنگ از بیڈ کا نہیں، چلیں کلنگ آ گئی، آپ نے ایک پیراگراف لکھا ہے، کلنگ کا ورڈ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ہاں بھائی کلنگ اچھی ہوتی ہے. تو اس میں ظاہر کانٹیکٹ سے دیکھیں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو صرف کسی چیز کا مینشن ہونا از ناٹ انف کہ بھائی یہ اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکس میں اور کس طرح ہے. تو وہ بڑا ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اور پھر یہی وہی بات جو پہلے بھی آئی تھی سورہ طور میں کہ وہ جو ہیں وہ ملائکہ کو بیٹیاں سمجھتے تھے، معاذ اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی ایسی اگین کوئی اپنی بلیف تھی ان کی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو سارے جو خدا ہیں ان کے، یہ شفاعت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے ملائکہ بھی چاہیں مل کے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پہ شفاعت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی سب سے اوبیڈینٹ کریشن ہے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو اللہ ہی کو صرف پتہ ہے کہ کون سیدھی راہ پہ اور کون بھٹک گیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ میرے خیال ہے بات آئے گی ہاں، یہ اینڈ تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو. یہاں پہ 33 سے اچھا، پھر اس کے بعد بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا تو ہر اچھے آدمی کو اس کا بدلہ ملے گا، برے کو اس کا بدلہ ملے گا. اور اچھے لوگ وہ ہیں جو بڑے کبیرہ گناہ سے دور رہتے ہیں، اور بری چیزوں سے بھی جو ہے وہ دور رہتے ہیں. اس میں میرے خیال ہے ہاں، اسمال سنز کی جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کنسسٹنٹلی کیے جائیں تو وہ بھی دے ٹرن انٹو میجر سنز، وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کا بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے،
جو ہے نا. تو ادھر ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے ابن کثیر میں کہ بیویئر آف اسمال سنس، کہ جو افیکٹ ادھر ایک ایگزامپل دی جائے. ایگزامپل یہ کہ جو اسمال سن کا افیکٹ ہے کہ جیسے کوئی لوگ کوئی وادی پہ نیچے بس گئے، اور پھر ایک ایک جیسے نا ایک بندہ لاتا رہا لکڑی، اور پھر اتنی لکڑیاں وہ چھوٹی چھوٹی آتی رہیں جمع ہو کے، تو وہ اتنی بڑی آگ بنی کہ آپ نے سب کھانا بنا لیا. تو یہ مطلب بریڈ بنا لی. تو یہی ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. آ, تو یہی بات نقل کی جا رہی ہے. تو تو اسی طرح کہ یہ جو امورل ایکٹس کی بات ہے نا، کہ مطلب ایون چھوٹے چھوٹے بھی گناہ ہیں، گالی دینا یا ہوتا ہے نا بد نظری کر دینا، یا کسی کی چگلی، تو خیر اتنا کوئی چھوٹا نہیں ہے، مگر مطلب کوئی بھی ایسی چیز کر دینا، یا ایون جو سننا موقدہ ہے نماز میں، جیسے ظہر سے پہلے اگر وہ ایسی ہماری عادت ہے چھوڑنے کی، تو وہ بھی اٹس بار بار کرتے ہوئے بڑا گناہ بن سکتا ہے. ہم ایسی آؤٹ آف ہیبٹ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے لرن نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لرن کرنا اس کی امپورٹینس. سنا موقدہ بڑی ایمفیسائزڈ ہے. سنا غیر موقدہ جو اثر سے چار ہیں، وہ آپ ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں، بٹ سنتوں کو چھوڑنا یا اس طرح کر دینا وہ صحیح نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا برڈن نہیں اٹھائے گا. جو محنت کرے گا اس کا صلہ ملے گا. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو قدر سے جس کا تعلق ہے، یا جو رزق سے تعلق ہے، ہیپینس، ویلتھ، گریف، ڈیتھ، لائف سسٹیننس، اولاد، مال، غربت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور پھر وہی جو ستارے کا ذکر میں کر رہا تھا، وہ کہ وہ کسی اس کو پوچھتے ہیں اس ستارے کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی ستارے کا رب بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی. ابھی اسمال سنز والی بات آ گئی. اس میں اور بھی کافی چیزیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ سجدے سے پہلے جو ہے نا بڑا، یہ جو آپ دیکھیں نا یہ کیوں اتنا پاورفل تھا، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں نا، مطلب یہ بلڈ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ آیتیں سن کے مذاق اور ہنسی کرتے ہو. اور یہ پھر ادھر یہ سامدون کا مطلب بھی کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس نے کہا سامدون کا جو مطلب ہے گانے بجانا، سنگنگ. یبنی ڈائلیکٹ میں اسمت فور اس مطلب سنگ فور اس. پھر اکرمہ رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا. تو خیر اس سے ایک وہ بھی آگے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک کا کیا، میوزک کا دیکھیں قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم کیا گانے بجا رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، تم روتے نہیں ہو کلام سن کے، ہنستے ہو. تمہیں تو رونا چاہیے، اس کلام کو سن کے تمہیں ڈر جانا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے ہنسی مذاق، میوزک، یہ سب چیزیں کو، مطلب سیریس بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی کوئی مذاق نہیں ہے، بہت سیریس میٹر. اور پھر 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 اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے فی الامر فاسجدوا للہ. یہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ سجدے میں گر جائیں. اور اس کا یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، جیسے اگر ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی پوری تو سجدہ کرنا چاہیے. اگر آپ سن رہے ہیں کہیں ریکارڈڈ یا وہ، تو پھر سجدہ نہیں، وہ نہیں واجب ہوتا آپ پہ نا. اور اس کے لیے وضو ہونا بھی ضروری ہے. یہ احناف کے ہاں جو ہے وہ ضرور، میرے خیال ہے چاروں فقہ میں ہے، مجھے ان کا نہیں پتا، مگر یہ ایک ہے. تو یہ بھی ایک تھوڑی کنفیوژن مجھے بھی رہتی تھی، میں نے پوچھا تھا سوال، تو میں کلیریفائی کر دوں، کیونکہ ہم نے تلاوت نہیں کی تو ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نا. ہم صرف ہم نے اس کو وہ بھی نہیں، ہم صرف اس کا وہ دیکھ رہے نہیں ہیں. تو پھر ہاں ادھر وہی بات جو میں نے پہلے بتا دی تھی شروع میں، کہ یہ جب آیتیں ہوئی، تلاوت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو پھر سب نے، مشرکین نے، جنات نے، سب جو اس وقت موجود تھے، سب نے اس کی ہیبت سے نا. اور پھر اس کی جو ایک تفسیر میں بھی تھا یہ جو بات چل رہی تھی اورینٹل اس کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ وہ پیگن گاڈ کو معاذ اللہ ورشپ کر رہے تھے. تو یہی ادھر میں نے لکھی ہوئی ہیں کچھ پوائنٹس کہ آئیڈل ورشپ کوئی نہیں ہو رہی تھی، کوئی سیٹینک ورسز بھی نہیں تھی. ہاں اس میں کچھ علماء کا کوئی تفسیر میں ہے، پتہ نہیں کون سی تفسیر ہے، بیان القرآن جو ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہو کہ کوئی شیطان نے آ کے کوئی کلام کیا ہو.
कुछ आयतें थी, तो कुरैश ने कहा ये आयतें भी सुनी हमने। वो बेसिकली आयतें क्या थी, मतलब वो आयतें नहीं हुई, वो शैतान का कलाम, कि वो प्रेस किया जा रहा था जो है आइडल्स को। तो उन्होंने कुछ ने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि शैतान ने आके वाकई में कुछ ऐसे बोल दिया हो, शैतान जो भी, और आपसे हम तिलावत कर रहे थे तो मिक्सअप करने के लिए ना, क्योंकि शैतान इस तरह की हरकतें करते हैं। बदर में भी जैसे आके शैतान ने आया है और ये वो, तो ये कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो है इधर दी हुई, किसी को अगर डिटेल में देखना है ये वीडियो जाके देख ले, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने और डिटेल में। तो मैंने कहा अगर टच करूँ तो ये है। इब्न कसीर में मुझे नहीं मिला, कोई और तफासिर होंगी, तफासिर बहुत सारी हैं। अम, अच्छा अब हाँ ये बात जो है, ये किस्म हाँ ये इसका भी तज़किरा हुआ है कि वो सिर्फ नाम मेंशन थे तो इस वजह से वो समझ रहे थे कि, इसलिए तो वो ओरिएंटलिस्ट ने लिखा है, वो बस ऐसी कोई उसकी वो खास वो नहीं। अच्छा हाँ, बिगेस्ट थिंग है कि क्या हम जब ये सूरत सुनते हैं, पढ़ते हैं या इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो क्या हम उसको उस तरह हैबत हमारे पे तारी होगी, उसकी इस तरह शेक करेगी हमें? तो ये होना चाहिए कि हम पढ़ें, नहीं पढ़िए तो पढ़ें, सुने, समझें, ताकि हम भी जब जिस तरह वो कैफियत तारी हो गई थी उस वक्त लोगों पे, और हम पे भी हो, और फिर हम कुरान के जो है एजाज को वाकई में हम उसको समझें, उसको वैल्यू करें, और इस कलाम को हम जो इसकी असल एसेंस है उसको ना अपने ऊपर वो लाएं। क्योंकि ये इवन जब कहते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत भी हो, उसके आदाब हैं, फिर नमाज में भी खड़े होने के आदाब हैं, वो कुरान मजीद की वजह से ना, ये सारी बातें, आदाब, ये रिस्पेक्ट, ये उस कलाम की वजह से। तो ये कलाम की हैबत है, और देख लें हिस्टोरिकली भी, और आज भी कुछ नॉन मुस्लिम सुनते हैं और रोते हैं। तो ये एक टेस्टमेंट है, हमें बता रहा है कि भाई ये जो कलाम है अल्लाह ताला का, ये कोई आम शय नहीं है। और ये मार्फुल कुरान में भी यही ये सारी बातें आई हुई हैं, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे लिए भी ये बहुत वो थी कि देखे ना, मतलब उस वक्त कैसी बात होगी कि मुशरिकीन जो थे, जो इतने वो थे, एरोगेंट थे, वो भी गिर गए सुन के ना। और फिर इधर वो बयानुल कुरान में था कि इसी तरह सेम बात जो है वो मूसा अलैहि सलाम के साथ, जब वो मजिशियंस थे, जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह ही ट्रू रब है, तो वो भी जो वर्ड्स आए ना, फ़उल्क़िया, ये भी बड़ा एक अच्छी वेबसाइट है। ये बेसिकली ग्रामर, अरबिक ग्रामर की तरफ, शायद आपको ना समझ आए अभी, बट ऐसी मैंने कहा दिखा दूं। तो ये वर्ड है, तो इसका मतलब है, मतलब वो गिर जाना। लेकिन इसमें एक चूंकि जिस तरह ये यूज हुआ है ना, फेल मजहूल है, मतलब ये बता रहा है कि जैसे सेंटेंस है, एप्पल, ही इज ईटिंग द एप्पल, ही इज, फिर है कि एप्पल इज बीइंग ईटन। तो जो एप्पल इज बीइंग ईटन, इसमें पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन जो उस पर काम हो रहा है ना, ईटन, तो उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो इसलिए मजहूल कहते हैं। तो इधर भी जो है ना, उल्किया, मतलब वो ऐसे उनके ऊपर, मतलब उनको पकड़ के जैसे गिरा दिया, सजदा किया खुद ही उन्होंने, बट वो हैबत और वो जो ऐसी हो गई कि वो सब्जुगेट हो गए, मतलब गिराए गए एक तरीके से कह लेना, उस पुश हुआ है उनको। तो ये भी कुरान मजीद की देखें ना, तो ये वो उसको उसी को इससे जोड़ रहे थे कि देखें जैसे उधर उनके साथ हुआ कि उनकी जैसे नीज बकल कर गई, जैसे ना शेक कर गए और गिर गए वो। तो इसी तरह की कैफियत सब सब पे तारीफ। तो इधर इसको ख़त्म करते हैं हम इंशाल्लाह। और फिर हम अभी हदीस और दूसरी चीज़ें जो हैं वो करंट अफेयर्स भी देखेंगे, तो दुआ पे दुआ कर लेते हैं, इस पे ख़त्म कर लेते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुdan व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ हमने सुना है, पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छा मुसलमान बनाए, आमीन। तो नबील भाई अभी आप कवर कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मोहित, आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर इनेबल करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट हैज़ डिसेबल्ड। तो ओह अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ मेक होस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे बस हेड्स अप
ہاں بھیج آ دیں گئی، گے؟ اسکرین آ گئی۔ ہاں بس ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ خیر موہد. بس ایک تھاٹ تھا، ابھی ہم نے ریسیٹیشن کی اتنی بات کی ہے موہد بھائی نے، تو جسٹ اس کو ری انفورس کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، اور وہ لوگ آ کے جب قرآن ریسائٹ ہو رہا تھا تو وہ رونا شروع ہو گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے یہ بولا وی ٹو ایکسپیرینس سچ ایموشنز انیشلی but then our hearts became accustomed, hardened. تو مطلب قرآن کی جو امپلیکیشن ہے تلاوت سننے کی وہ ہیوج ہے. دوسرا میں ایسی ریسرچ کر رہا تھا لاسٹ ویک، سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 ہے، اس کی ورس نمبر 26 ہے، وہ ہے ہی اس بارے میں کہ ایٹیکٹس آف قرآن ریسیٹیشن جو ہے سننے کے کیا ہیں. تو اس میں ڈسبلیورز کی ایک بڑی امپورٹنٹ نشانی بتائی ہوئی ہے کہ ڈسبلیورز کہتے ہیں کہ لسن ناٹ ٹو دس قرآن. تو یہ سورہ فصلت کی ورس نمبر 26 کہہ رہی ہے کہ ڈسبلیورز کی یہ نشانی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ قرآن جب چلے تو مت سنو اور ڈسٹریکٹ کرو. ڈسٹریکشن کی بھی انہوں نے باقاعدہ بڑی کلیئرلی قرآن میں ٹرانسلیشن ہے کہ کلیپ کرو، تالی بجاؤ، جس کہ جو قرآن کی ریسیٹیشن ہے وہ ڈراؤن ہو جائے، وہ سننے نہ پائیں. تو رینڈم ٹاک، کلیپنگ، نوائز. اور یہ چیز کا ایک کوشچن بھی تھا میرے ذہن میں کچھ عرصے سے کہ قرآن اکثر چلتا ہے، شاپس میں چلتا ہے، گاڑیوں میں چلتا ہے، گھروں میں چلتا ہے، جو کہ الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا صرف بیک گراؤنڈ کا نوائز فل کرنا تو صحیح نہیں ہے. اس سے کلیئرلی سورہ فصلت 41-26 سے پتہ چلتا ہے. تو جسٹ میں نے سوچا ایڈ کر دوں کیونکہ موہد بھائی آلریڈی وہ کر رہے تھے. اور اس میں پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈس بلیورس کرتے ہیں تو بلیورس تم لوگ یہ مت کرنا، تم لوگ وہ مت کرنا ڈس بلیورس کے فٹ اسٹیپ بائی کلیپنگ یا کریٹنگ رینڈم نوائز. ہم لوگ ڈیلیبریٹلی مسلمان تو نہیں کرتے، لیکن ہم بے خیالی میں کبھی کبھار قرآن چل رہا ہوتا ہے اور بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، پر ہمیں لگتا ہے کافی کانشیسلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب قرآن چل رہا ہو تو بالکل فل اٹینٹیو ہو، چاہے گاڑی چلا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں. ادروائز قرآن جو ہے اس کی پھر جو ہے نا اس کا حق ہم جو ہے نہیں ادا کر سکیں گے. تو میں جسٹ تھاٹ کہ میں یہ ایڈ کر دوں. 3 کوئک نیوز اپڈیٹس ہیں ایز آلویز. لاسٹ کچھ عرصے میں میرے خیال میں اینڈ آف نومبر بگننگ آف ڈسمبر جو ہے یہ ایک نیوز آئی تھی کرویشیا کی. تو کرویشیا کی ایک سسٹر نن جو چرچز وغیرہ میں ایکٹیو ہوتی ہیں، تو ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی کسی نے سٹیب کیا ہے یہ ایک نن کو، اور یہ جو خاتون تھی 35 سال کی تھی ہیں، شی از الائیو. اور جو نیوز پہلے کچھ 4 دن چلی تھی وہ یہ کہ کسی نے سٹیب کیا ہے، اور نیوز جو ہے اتنی ہسٹیریکل انہوں نے پلے کی کہ انہوں نے سٹیب کیا اور سٹیب کرنے والے نے بولا اللہ اکبر. obviously ٹپیکل جو ویسٹ کی نیوز ہوتی ہے، اور 4 دن تک وہ چلی، یعنی ڈیمیج سوشل میڈیا پہ فائر اسٹارم آیا، ڈیمیج از آلریڈی ڈن. جو اس کے 4 دن بعد جو انویسٹیگیشن ہوئی اتنی فنی تھی، وہ بیسکلی پتہ چلا کہ یہ جو خاتون تھیں انہوں نے سیلف انفلکٹڈ انجری تھی. تو یہ ان اے وے فنی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ بات اتنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی اس کی انجری تو ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیلف ہارم کیا تھا، جسٹ ٹو پروو کہ یار یہ جو ہے مسلمان اور اللہ اکبر کا چانٹ اور وہ سارا ٹپیکل وہ. اور بعد میں پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ سب فیک تھا، یہ ساری فیک نیوز تھی. اور پولیس نے پھر انویسٹیگیشن جب کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ سب وہ ہے، سب جو ہے ہوکس ہے. تو یہ اگین another example، ہم لاسٹ ویک بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نیوز آتی ہے 4-5 دن چلتی ہے، بعد میں وہ چھپکے سے بول دیتے ہیں کہ جھوٹ ہے. لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا سڈنی میں فیئر فیلڈ جو ٹاؤن تھا کہ مسجد بن رہی ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن بھی غلط تھی، جو اسٹیک ہولڈرز ٹرسٹیز تھے ان کے نام بھی غلط تھے، سب بکواس تھی. تو اگین another example. آلسو سڈنی کی ہم بات کریں، سڈنی از اگین ان نیوز، اور اس دفعہ ایک اور ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے بونڈی بیچ پہ. تو یہ بیسک، اور یہ شاید آج کی ہے یا کل کی ہے، نیو ساؤتھ ویلز سڈنی میں اٹیک ہوا ہے اس دفعہ بھی. اوبیسلی انہوں نے شاید آئی ڈونٹ نو کہ فیک نیوز کو چلائی ہے کہ نہیں، لیکن یہ امیجز ہیں. یہ جو بندہ ہے جس کے پاس گن ہے، یہ آیا، اس نے اٹیک کرنا شروع کیا، اور پیچھے سے یہ جو وائٹ ٹی شرٹ والا بندہ ہے یہ مسلمان ہے، اس نے آ کے روکا، اس بندے کو ڈسارم کیا، اور اس بندے کو پھر جو مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بندہ از دا ہیرو آف دا ڈے. اور یہ بونڈی بیچ میس شوٹنگ کہلاتا ہے. یہ شاید ابھی 12 لوگ شاید مر بھی گئے ہیں.
تو اگین سڈنی جو ہے کافی ہیٹ میں ہر طرح کی نیوز سے. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے جو گلوبل ہیرو ہے آج کل کا ٹرمپ، اس نے ایک اور پھر جو ہے فضول بات کر دی کہ لنڈن میں نو گو ایریاز ہو گئے ہیں. اب نو گو ایریاز ان دا سینس کہ پولیس بھی جو ہے نہیں جا سکتی. اوبیسلی اس کا اشارہ امیگرینٹس اور مسلمز اس پہ. تو جو لنڈن چیف پولیس جو ہے جو چیف ہے لنڈن کا، اس نے ریڈیو اسٹیشن پہ کیا، ایل بی سی ایک بہت بڑا جو ہے نا یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن ہے، تو اس پہ اس نے کہا کہ یار یہ ساری پولیٹیکل موٹیویشن ہے اس کے بعد اس کامنٹ کے پیچھے، تو ایسا کچھ وہ نہیں ہے. اچھا اس کا اگر ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو لنڈن کو اگر کمپیئر کریں یو ایس کی سب سے بگیسٹ سٹیز جو ہیں، اوبیسلی 52 اسٹیٹس ہیں، تو جتنی بھی یو ایس کی بڑی سٹیز ہیں سب سے لویسٹ کرائم ریٹ کمپیئر اگر کریں لنڈن سے تو وہ لنڈن کا ہے. اور یہ اوبیسلی کلیئر ہے وہ ٹرمپ اپنی کنٹری اور اپنے شہروں میں فوکس کرے. پر اگر ویسے کمپیئر کریں گلوبلی بھی لنڈن کو، تو لنڈن کا جو ہوموسائڈ ریٹ اوبیسلی نو آئیڈیل 1.6 یہاں پہ دیا ہوا ہے چارٹ پہ، پر اٹس لوور دین پیرس، لوور دین برسلز، لوور دین برلن. تو اوبیسلی یہ چیف کا یہ کہنا نہیں ہے کہ لنڈن امیزنگ ہے، یہاں بھی جو ہے کرائم ہوتا ہے. پر جس طرح کا کامنٹ یہ فلوٹ کر دیا تھا اوبیسلی ایک سرٹن پینک کریٹ کرنی تھی، پر اوبیسلی ریالٹی از اے بٹ ڈفرنٹ. تو بس یہ 3 کچھ کوئک اپڈیٹس تھیں. اور ایک لاسٹ تھی جو ابھی مجھے میرے نظر سے گزری، وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے ایک جو ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، دینی کافی کام کرتے ہیں، ان کے جو طہا بن جلیل میرے خیال میں نام ہے، تو ان کا شاید یو کے کا ٹرپ تھا، اور یو کے کا ٹرپ بولتے ہیں کینسل کر دیا شاید. میرے خیال میں آج پہلا دن تھا کہ ان کی وہ ہونا تھا، ان کی ایکٹیو سپیچز وغیرہ. اور کس نے کینسل کیا؟ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو خاتون ہے یہ شبانہ محمود، یہ فورن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. یہ مسلم بندی ہے، اس کے ابو دادا شاید 2nd 3rd جنریشن یہ پراپر پاکستانی ہے، شاید یہ کشمیری ہیں یہ. اور یہ بھی آلموسٹ یہ رائٹ ونگرز کے ساتھ بینڈ ویگن پہ جمپ کر چکی ہیں. یہ شی ڈزنٹ لیو اے مومنٹ کہ جب یہ ان کو پروف کر سکے کہ دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں. اور اس کا کلیم جو ہے اس خاتون کا یہ ہے کہ یہ جہادس کامنٹس کرتا ہے یہ. اور سیم ریٹرک ہے جو محمد حجاب اور جو دوسرے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اسلامک، ان کا جرمنی میں بین کیا، برلن میں بین کیا، ڈینمارک میں بھی ان کو بین کیا. تو یہ بڑا کامن ہے جو فریڈم آف اسپیچ والی جو ساری جو کہانی چل رہی تھی 101 سال سے، تو اٹس جسٹ گیٹنگ کلیئر ایوری ڈے. تو بس یہ کوئی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا نیکسٹ 2 ویکس کے بعد کے ٹائم سے آن ورڈس 1 منٹ ہمارا رہ گیا. ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے ایک سیرہ سیریز کہہ لیں یا بائٹ سائز انفارمیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، اس پہ انشاءاللہ میں بھی بہت چھوٹا سا اینڈ پہ نا 5 منٹس یا 10 منٹس اس طرح رکھیں گے. تو دیکھیں اگر اس سال ہمیں ٹائم ملا یعنی اگلے 2 ہفتوں میں تو ہم تب سے سٹارٹ کر لیں گے، ادروائز نیکسٹ ایئر سے تو انشاءاللہ وہ سیگمنٹ رکھیں گے کہ ہم سیرہ پہ اسپیشل فوکس کر سکیں. انشاءاللہ ہم لوگ کچھ چیزیں جو ہے اڈاپٹ کر سکیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بڑی گہری باتیں بھی ہیں، کچھ بڑی سرسری باتیں بھی ہیں، پر ساری کافی امپورٹنٹ ہے. تو بس میری سائڈ سے جو ہے جزاک اللہ خیر آنے کا اور سننے کا. امید میں آپ کو بیک پاسنگ اوور ٹو یو. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.